وقت کی آنکھ نے دیکھا بڑے بڑے خودسر صلیبی میدان جنگ میں سرنگوں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تشنگی میں سمٹے پیاسے زرد پرخوف وحشت بھری ہوئی بارش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لمحوں کی آوازیں، جذبوں کی چاپ، خیالات کی روح گرم سلگتی سانسوں اور ہزاروں شورشوں کی بکل میں دفن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صلیبی حیران و پریشان تھے۔ وہ تو یہ امید لگائے تھے کہ لمحوں کے اندر وہ اپنے سے 12 گنا کم لشکر کو لپیٹ اور ادھیڑ کر رکھ دیں گے، لیکن یہاں وہ چھوٹا سا لشکر ان کے سامنے لامتناہی فضاؤں میں دردناک سموں میں جمتے ہوئے گناہوں کے سیاہ ہیولوں میں حشر برپا کرتا چلا جا رہا تھا۔ صلیبی مٹھی بھر وہ لشکری اپنے سالاروں کی سرکردگی میں کڑی دھوپ کے صحرا میں نفرتوں کا اتھا نوحہ، پتھر و فولاد کی سنگین چٹانیں یا بت ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے لشکر کا بھی جائزہ لیا۔ ان کی اپنی حالت دلوں کی کٹھورتا میں چتا کی سلگتی آگ، درد و الم کی سلگتی آتش مکوری اینٹوں سے تعمیر کی گئی کائی لگی پرانی بوسیدہ دیواروں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ مسلمان لشکری بڑی تیزی سے دکھ کے سایوں کی طرح ان کے زیست کو دھواں دھواں تاریکیوں میں تبدیل کرنے کا عمل شروع کر چکے تھے۔ مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار شیرکو کی عسکری چال بڑی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ جنگ کے آغاز ہی سے نصرانیوں نے جو قلب لشکر پر زور ڈالتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی اور انہیں یہ آگے بڑھنا انتہائی مہنگا پڑا تھا، وہ تو اس زوم میں آگے بڑھے تھے کہ قلب لشکر میں شیرکو ہوگا جسے بڑی آسانی سے پسپا کر کے جنگ جیت لیں گے، لیکن انہیں لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اس طوفان اور ہولناک جنگ میں مورخین لکھتے ہیں کہ نصرانی اور مصری سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ کئی بار صلیبی اور مصری لشکریوں نے آگے بڑھ کر کارگر ضرب لگاتے ہوئے شیرکو، شرف الدین برغش اور صلاح الدین کو پسپا کرنا چاہا، لیکن انہیں ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور ہر بار نصرانیوں کے آگے بڑھنے والی جمعیت کے حواس پر پراگندہ کر دیے گئے اور وہ پسپائی پر مجبور ہو گئے۔ یوں میدان جنگ میں شیرکو کے چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے 12 گنا زیادہ تعداد اور قوت رکھنے والے صلیبی لشکر کو ہولناک اور بدترین شکست دی۔ مورخین شیرکو کی اس عظیم الشان فتح پر انگشت بدندہ ہیں کہ کس طرح اس نے ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ نصرانیوں اور صلیبیوں کے جرار اور عظیم الشان لشکر کو ذلت آمیز اور بدترین شکست سے دوچار کیا تھا۔ صلیبیوں اور شیرکو کی جنگ سے متعلق مشہور فرانسیسی مورخ مجارڈ لکھتا ہے کہ مصر کے اندر برپا ہونے والے مارکوں نے ثابت کر دیا کہ بلا شبہ شیرکو ایک عظیم اور ماہر سالار ہے۔ مشہور مسلمان مورخ علامہ ابن اثر انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ لکھتے ہیں کہ شیرکو نے ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ نصرانیوں اور مصریوں کے خلاف لشکر کے جس طرح پرخچے اڑا دیے، اس کی بہت کم مثال تاریخ عالم میں ملتی ہے۔ اس شاندار فتح کے نتیجے میں شیرکو چھوٹے سے لشکر کے ساتھ صید سکندریہ تک قابض ہو گیا۔ سکندریہ میں اس نے اپنے بھتیجے صلاح الدین کو نظم و نسق کے لیے چھوڑا اور خود وہ بالائی مصر کا مالیہ وصول کرنے کے لیے صید کے علاقے میں چلا گیا تھا۔ صلیبیوں اور مصریوں کے متحدہ لشکر نے شیرکو کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد قاہرہ کا رخ کیا۔ قاہرہ پہنچ کر انہوں نے جنگ کے لیے ساز و سامان تیار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ چھوٹے سے لشکر کے ساتھ شیرکو کے بھتیجے صلاح الدین نے سکندریہ میں قیام کر رکھا ہے، دوسرے سالار شرف الدین برغش اور عزیز الدین جرویک اس کے ساتھ ہیں، جبکہ ان کا سالار اعلیٰ شیرکو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ مالیہ وصول کرنے شمال کی طرف گیا ہوا ہے، تب انہیں ایک اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا، اس وقت کیونکہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک کو شیرکو لے کر مالیہ وصول کرنے کے لیے شمال کی طرف گیا ہوا ہے، جبکہ دوسرے حصے کے ساتھ صلاح الدین اور دوسرے سالار سکندریہ کے اندر قیام کیے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے صلیبی اور مصری پھر حرکت میں آئے اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے انہوں نے سکندریہ کا محاصرہ کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مصریوں اور صلیبیوں نے لگاتار 3 ماہ تک سکندریہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ سکندریہ شہر میں صلاح الدین اور اس کے لشکریوں کے پاس خورونوش کا سامان ختم ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو بڑی مصیبت میں دیکھ رہے تھے۔ صلاح الدین کے پاس کیونکہ ایک چھوٹا سا لشکر تھا جس سے وہ مشکل سے شہر کا نظم و نسق چلا سکتا تھا، لہٰذا وہ شہر سے باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنی خودداد، جرأت مندی، دلیری، حوصلے اور ہمت کے بل بوتے پر صلیبیوں اور مصریوں کے متحدہ لشکر کے مقابلے میں ڈٹا رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس محاصرے میں اس نے ایسی سختیاں اٹھائیں کہ انہیں وہ زندگی بھر نہ بھولا۔ دوسری جانب شیرکو بھی ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔
مصر میں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ مالیہ وصول کرنے میں مشغول تھا اور ایسا کرنا بے حد ضروری تھا۔ وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ جو مسلح دستے اس کے پاس ہیں ان کے ساتھ وہ حرکت میں آتا اور سکندریہ شہر کا محاصرہ کرنے والوں پر ضرب لگا کر انہیں محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کر دے۔ مسلمانوں کا لشکر پہلے ہی چھوٹا سا تھا، اب وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر کسی بھی جگہ جم کر دشمن کی قوت کو پسپا کرنے کے قابل نہ رہا تھا۔ یہ صورتحال یقیناً شیرکو کے لیے بھی تشویشناک تھی، لیکن اس نے اس کرب اور مصیبت سے نکلنے کے لیے ایک چال اور راستہ ضرور تلاش کر لیا۔ شیرکو نے برابر اپنے بھتیجے صلاح الدین سے رابطہ رکھا، اس لیے کہ وہ شمال مصر میں اپنے کام میں ہر طرح مصروف تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ صلیبی محاصرہ ترک نہیں کرتے تو وہ بھی حرکت میں آیا۔ جو چند دستے تھے ان کے ساتھ بڑی برق رفتاری کے ساتھ سفر کیا۔ مصر کے شمالی علاقوں سے اس نے کوچ کیا اور آگے بڑھتے ہوئے اس نے قاہرہ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ قاہرہ شہر کے دفاعی استحکامات اتنے مضبوط اور مستحکم تھے کہ چند دستوں کے ساتھ شیرکو قاہرہ پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی وہ چھوٹے سے لشکر کے ساتھ محاصرے میں سختی اور شدت پیدا کرنے کے قابل تھا، لیکن اس نے ایسا کر کے صلیبی لشکر کو سوچنے پر ضرور مجبور کر دیا تھا۔ دوسری جانب سکندریہ میں محصور صلاح الدین اور اس کے لشکریوں کو بھی خبر ہو گئی کہ شیرکو نے شمالی مصر سے نکل کر قاہرہ کا محاصرہ کر لیا ہے، تو یہ خبر ان کے لیے خوشی کا باعث بنی اور ان کے حوصلے پھر جوان ہو کر رہ گئے۔ شیرکو کے قاہرہ کا محاصرہ کرنے سے فی الفور رد عمل کا اظہار ہوا اور مصر کا وزیر اشاور اور یروشلم کا بادشاہ آموری شیرکو کے ساتھ گفت و شنید کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ شیرکو ہر ناممکن کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اب یروشلم کا بادشاہ آموری اور اشاور اپنے سروں پر وہ خطرات منڈلاتے محسوس کر رہے تھے۔ پہلا یہ کہ نصرانیوں نے سکندریہ کا محاصرہ ترک کر کے قاہرہ کا رخ کیا تو صلاح الدین ان کا تعاقب کر کے ان کے لیے موت کا قاصد ثابت ہوگا، اور دوسرا خطرہ انہیں یہ لاحق تھا کہ اگر شیرکو نے اپنے روایتی جرأت اندی اور دلیری اور جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی مافوق الفطرت حربہ استعمال کرتے ہوئے قاہرہ کو فتح کر کے قاہرہ کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لیا تو صلیبیوں اور اشاور کے پاس کیا رہ جائے گا؟ وہ تو سکندریہ اور قاہرہ کے بیچ میں لٹک کر رہ جائیں گے، اور اگر اسی دوران انہیں اپنے سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے بھی مزید مدد مل گئی تو پھر ان کی حالت صحرا اور دشت میں بھٹکتے پیاسے بے سر و سامان مسافروں سے بھی بدتر ہو کر رہ جائے گی۔ انہی خیالات کے تحت انہوں نے شیرکو کو گفتگو کی دعوت دی۔ آموری کے قاصد جب شیرکو کے پاس پہنچے تو شیرکو نے قاہرہ کا محاصرہ ترک کر دیا اور سکندریہ کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں شیرکو کے ساتھ انہوں نے شرائط طے کی۔ پہلی یہ کہ اشاور شیرکو کو 50,000 دینار دے گا، دوم یہ کہ مصر میں قیام کے دوران شیرکو جو مالیے کی صورت میں حاصل کر چکا ہے وہ اسی کے پاس رہے گا، تیسرے یہ کہ سکندریہ شہر جہاں شیرکو نے اپنے بھتیجے صلاح الدین کو رکھا ہوا ہے خالی کر دیا جائے گا اور سکندریہ مصریوں کے حوالے کر دیا جائے گا، چوتھے یہ کہ یروشلم کا بادشاہ آموری اور شیرکو دونوں اپنے لشکریوں کو لے کر مصر سے نکل جائیں گے۔ اس معاہدے کے بعد شیرکو نے مصری حکومت سے 50,000 دینار وصول کیے، سکندریہ مصریوں کے حوالے کیا، پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن یروشلم کا بادشاہ آموری بڑا دھوکے باز، عیار اور فریبی تھا۔ شیرکو کے چلے جانے کے بعد وہ اشاور کے ساتھ اپنے عہد پر قائم نہ رہا۔ اس نے اشاور سے اصرار کیا کہ وہ اپنے لشکر کو اس صورت میں مصر سے نکالے گا جب اشاور اسے کم از کم 1,00,000 دینار خراج دینا منظور کرے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی شرط رکھی کہ مصر میں اس کا ایک قائم مقام یعنی نائب بھی رہے گا، اور اس کے ساتھ کچھ صلیبی مسلح دستے بھی اس کے ساتھ قیام کریں گے۔ اشاور جانتا تھا کہ اگر اس نے آموری کے ان مطالبات کو منظور کیا تو اس میں اتنی طاقت، اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ یروشلم کے بادشاہ آموری کا مقابلہ کر سکے اور اسے زبردستی مصر سے نکال باہر کرے، لہذا اس نے آموری کی ان شرائط کو قبول کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آموری اور اشاور کے درمیان جو نئی شرائط طے پائیں وہ بالکل خفیہ رکھی گئی تھیں، یہاں تک کہ مصر کے خاتمی خلیفہ العاضد کو بھی اس کی اطلاع نہ دی گئی۔ مصر میں شیرکو کی دوسری مہم کا بھی انجام مورخین لکھتے ہیں کہ نتائج کے لحاظ سے پہلی مہم کی طرح یہ مہم بھی کوئی خاص اہمیت کی حامل نہ تھی، بلکہ یہ ایک طرح سے اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ مہم بھی مایوس کن تھی، کیونکہ شیرکو تو مصر سے نکل آیا تھا، لیکن اس کے نکلنے کے بعد آموری نے نہ صرف یہ کہ وہاں اپنا قائم مقام رکھا، اپنے لشکریوں کے دستے بھی وہاں مقیم کیے، اور سب سے بڑھ کر اس نے 1,00,000 دینار خراج کے طور پر
اشاور سے وصول کر لیا۔ اس طرح مصر کی سرزمین پر یروشلم کے بادشاہ آموری کی طرف سے پہلے کی طرح ہی بدستور خطرات اور خدشات منڈلاتے رہے۔ تاہم شیرکو کے دوبارہ مصر میں شامل ہونے کے 2 فوائد بھی ہوئے، اور وہ یہ کہ شیرکو اور صلاح الدین دونوں چچا بھتیجے کو ان 2 مہموں کے دوران نہ صرف یہ کہ اشاور کی سیاہکاریوں، اس کی غداریوں اور وعدہ خلافیوں کا تجربہ ہوا، بلکہ وہ یروشلم کے نصرانی حکمران آموری کے گھناؤنے عزائم سے بھی آگاہ ہو گئے، اور ان کو یہ بھی تجربہ ہو گیا کہ آنے والے دور میں اگر مصر کے خلاف کسی مہم کی ابتدا کی جاتی ہے تو اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے کس قدر قوت اور کتنی تعداد کے لشکر کی ضرورت پڑے گی۔ جن دنوں شیرکو، صلاح الدین، شرف الدین برغش، عزیز الدین جرویک اور دیگر سالار مصر کی مہم میں مصروف تھے، انہی دنوں صلیبیوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس کے لیے صلیبیوں کے 2 شہروں کا انتخاب کیا، پہلا حصن الاکر اور دوسرا ہوئین۔ حصن الاکراد وہ جگہ ہے جہاں اس سے پہلے سلطان نور الدین زنگی کو پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی، اور اپنی اس پسپائی کا انتقام سلطان ہر صورت میں صلیبیوں سے لینے پر تل گیا تھا۔ دوسرا ہوئین کا شہر تھا جہاں فرانسیسی قابض تھے، اور یہاں مقامی صلیبیوں کے علاوہ وہ لگ بھگ 19 سے 20 ہزار فرانسیسی نائٹ اور تیغزن بھی قیام کیے ہوئے تھے، اور وہ اکثر و بیشتر اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہوائن سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کیا کرتے تھے۔ اسی بنا پر سلطان نور الدین زنگی نے حصن الاکراد کے علاوہ فرانسیسیوں کے قلعے ہوائن کو بھی اپنا ہدف بنانے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے سلطان اپنے لشکر کو لے کر نکلا۔ اس بار اس نے یہ احتیاط کی کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی قطب الدین کو بھی موصل سے طلب کر لیا۔ اس طلبی کے جواب میں قطب الدین بھی ایک لشکر کو لے کر سلطان کے ساتھ آن ملا۔ یوں سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ ضرب لگانے کے لیے پہلے حصن الاکراد کا رخ کیا۔ حصن الاکراد کے صلیبیوں کے ولولے اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ ایک بار وہ حصن الاکراد کے کھلے میدانوں میں سلطان نور الدین زنگی کو پسپا ہونے پر مجبور کر چکے ہیں۔ اس بار انہیں خبر ہوئی کہ سلطان ایک بار پھر ان کا رخ کر رہا ہے، تب انہوں نے سلطان کا استقبال کرنے کے لیے حصن الاکراد کے انہی میدانوں میں صف آرا ہونا شروع کیا تھا، جہاں ایک بار پہلے بھی وہ سلطان سے ٹکرا چکے تھے۔ اس کے علاوہ ہوئین میں یورپ سے آنے والے صلیبیوں کے علاوہ طرابلس اور انطاکیہ سے بھی رضاکاروں کے بڑے بڑے جتھے اور گروہ حصن الاکراد کے صلیبیوں کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے، اور وہ سب حصن الاکراد سے باہر سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ جو ہی سلطان ان کے سامنے آ کے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا، نصرانیوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے طبل، نقارے اور نفیریاں بجوا دی تھی۔ سلطان کے لشکر میں کیونکہ طبل نہیں بجوائے جاتے تھے، لہٰذا سلطان کے لشکر میں جواباً تکبیریں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ سلطان نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کی تقسیم ٹھیک کر کے اس کی صفیں درست کرنا شروع کر دیں۔ لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ وسطی اور قلبی حصے میں سلطان نور الدین زنگی خود رہا، اپنے ساتھ اس نے نجم الدین اور اسامہ بن مرشد کو رکھا تھا۔ میمنہ یعنی دائیں حصے پر مجدد الدین کو کمانداری دی گئی تھی، اور مجدد الدین کی مدد کے لیے اس کے ساتھ شمس الدین اور خلتخ تھے۔ بائیں جانب کی حصے کی کمانداری سلطان نے اپنے بھائی قطب الدین کو دے دی تھی، اور قطب الدین کی مدد کے لیے اس کا بیٹا زین الدین اور فخر الدین مسعود اس کے ساتھ تھے۔ چوتھے حصے کی کمانداری ایک سالار شہاب الدین امور حارمی کے سپرد تھی، جبکہ اس کے ہمراہ جو دوسرے سالار کام کر رہے تھے وہ عین الدولہ باروتی، قطب الدین منجی، سیف الدین ہلکاری وغیرہ شامل تھے، اور جو لشکر سلطان نے شہاب الدین کی کمانداری میں دیا تھا اس کے ذمے اپنے پڑاؤ کی حفاظت کا کام لگا دیا تھا۔ سلطان نور الدین حصن الاکراد والوں کو سبق بھی سکھانا چاہتا تھا، اس لیے اس سے پہلے حصن الاکراد کے باہر وسیع میدانوں میں حالات کی وجہ سے پسپا ہونا پڑا تھا۔ اس بار وہ حصن الاکراد والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں کہ بار بار وہ انہیں زخمی سانپ کی طرح ڈستے پھریں۔ صلیبیوں کے لشکر میں ابھی تک طبل بج رہے تھے کہ سلطان نے جنگ کی ابتدا کر دی، جس کے جواب میں طبل بجانے والے صلیبیوں کے پچھلے حصے میں چلے گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلطان نور الدین زنگی صلیبیوں کے لشکر پر جلتے صحرا اور کڑکتی دھوپ کے نوحوں میں ہر شے کو دھواں دھواں، غبار غبار کر دینے اور لہو کے طوفان اٹھا دینے والی تلملاتی مضطرب لہروں، تنہائی کے تہخانوں، ٹھنڈی گہری کوہر کی چادروں، دشت کے ہیولوں کے اندر لہو کے طوفان اٹھا دینے والے چنگاڑتے ناچتے شولوں اور ویرانی کے طالب گہرے کرب کی طرح حملہ آور ہو گیا۔
سلطان کے ساتھ ہی ساتھ مجدد الدین نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور جس وقت سلطان تکبیریں بلند کرتا ہوا قلب سے والہانہ انداز میں حملہ آور ہوا، اس سے تھوڑا ہی وقفہ رکھ کر مجدد الدین نے سلطان کے انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے کام کی ابتدا کی، وہ بھی دشمن پر شب کے سایوں میں حشر برپا کرتے دردناک عذاب، تشنہ دہن زمین پر گرجتے بادلوں کی طرح برستی زندگی کی دیواریں گراتی طاقت قوت کے ہیجان، دشمن کے راستے میں کانٹوں کی چٹائیاں بچھاتے ہوئے شیطانی آرائشوں میں آگ کی لپٹوں کے طرح حملہ آور ہو گیا۔ مجدد الدین کے حملوں میں نیستی کی تاریکیوں میں جوش اٹھاتے کرب کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تیسری سمت سلطان نور الدین کا چھوٹا بھائی قطب الدین بھی اپنے بیٹے کے ساتھ عجیب سے انداز میں اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا۔ وہ بھی وادی کے سکوت میں پھیلتے خیالات کی گہرائی تک میں اتر جانے والے موت کے سرخ رنگ ہیولوں، زیست کی راتوں اور اطمینان میں گھس جانے والی آندھیوں کے بے خوف تھپیڑوں، کائنات کے سکون کو ہیجان خیز کر دینے والے قضاء سے پھیلتے خونی عناصر اور جلتے تپتے ریگستانوں اور موت بھرے بے آب و گیا صحراؤں میں لو کی صورت گھس آنے والے سرابوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ یوں حصن الاقرات کے باہر مسلمانوں اور صلیبیوں کے ٹکرانے کے باعث میدان جنگ وحشتوں کے مہیب جنگل، کرب آلود چہروں کے ہجوم، وحشت اور سراسیمگی کی آماج گاہ، غموں کے نایافت حشر کا سما پیش کر رہا تھا۔ بڑے بڑے سورما میدان جنگ میں پرانے بتوں کی طرح گرنے لگے تھے۔ میدان جنگ میں ہر سو طوفان زدہ مچھلیوں کی گھنی سراسیمگی سی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حصن الاقرات کے باہر جمع ہونے والے صلیبیوں کو پکا یقین اور پختہ امید تھی کہ جس طرح انہوں نے ماضی میں سلطان کو حصن الاقرات سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، اس بار بھی وہ سلطان کا ویسا ہی حشر نشر کریں گے۔ لیکن اس وقت دو وجوہات کی بنا پر سلطان کو پسپا ہونا پڑا۔ اول یہ کہ اس کے بڑے سالار اس کے ساتھ نہیں تھے جو اس کے کام میں اس کی مدد کرتے تھے۔ دوسرے، صلیبیوں کے مقابلے میں سلطان کے لشکر کی تعداد بالکل تھوڑی تھی اور صلیبیوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے سلطان کے لشکر کی کارکردگی پھر بھی مایوس کن نہ تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر سلطان کو پسپا ہونا پڑا تھا، لیکن اب معاملہ کچھ اور تھا۔ اب سلطان ان کے مقابلے میں اکیلا نہ تھا، لشکر کی تعداد بھی پہلے سے زیادہ تھی۔ اس بنا پر پسپا کرنا تو بہت دور کی بات، صلیبی اب مسلمانوں کے حملوں کو روکنے کے لیے ناکام ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ حصن الاقرات کے باہر میدان جنگ وحشتوں کا نہ ختم ہونے والا کھیل اپنے عروج پر آ گیا تھا۔ صلیبیوں نے کئی بار کوشش کی کہ سلطان کو پہلے کی طرح پسپا کر دیں، لیکن لمحہ بلمحہ سلطان ان پر بھاری ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ مسلمان بڑی تیزی سے اگلی صفوں کو کاٹنے کے بعد ان کے لشکر کے وسطی حصے میں موت کا کھیل کھیلتے ہوئے پچھلی صفوں پر بھی نگاہ رکھنے لگے تھے، اور یہ صورتحال دیکھتے ہوئے صلیبی لشکر اپنے لیے انتہائی حوصلہ شکنی محسوس کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں صلیبیوں کی حالت انسانی چیخوں کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں دھول لہو ملے گرد و غبار باہیں پھیلائے بین کرتے خشک درختوں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف مسلمان لشکری توسن مبارزت کو لخت لخت کر دینے والے شوریدہ سر دریاؤں کی تازگی اور تکبیروں کے سائے میں عوام کی تقدیر رقم کرتے عناصر کی طرح بھرپور ضربیں لگا رہے تھے، جس کے نتیجے میں حصن الاقرات کے باہر صلیبیوں کو سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ شہر میں محصور ہونے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن اب سلطان کے سامنے سے بھاگ کر کہیں پناہ حاصل کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ جو ہی پسپا ہو کر صلیبی شہر کی طرف بھاگنے لگے، سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے شہر پناہ کے محافظوں کو ٹھکانے لگاتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ ایک بار پھر شہر کے اندر گھمسان کا رن پڑا۔ اس رن کے نتیجے میں جب سلطان نے بڑی تیزی کے ساتھ مزاحمت کرنے والوں پر غالب آنا شروع کر دیا، تب حصن الاقرات کے اندر جس قدر صلیبی تھے وہ شہر پناہ کے دوسرے دروازوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور حصن الاقرات سے نکل کر وہ ہوئین کے مضبوط اور مستحکم قلعے کا رخ کر گئے تھے۔ حصن الاقرات کو فتح کرنا سلطان کا ایک بہت بڑا معرکہ تھا۔ حصن الاقرات کے صلیبی جو دوسرے شہر کے صلیبیوں پر اکثر و بیشتر اس بات کا فخریہ اعلان کرتے تھے کہ انہوں نے حصن الاقرات کے باہر مسلمانوں کے سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کیا ہے، اس بار یہ شہر اور قلعہ مسلمانوں کے سلطان کے سامنے سرنگوں ہو چکا تھا۔ حصن الاقرات پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے وہاں چند روز تک قیام کر کے شہر کے نظم و نسق کو ٹھیک کیا۔
اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ حصن الاکراد سے نکلا اور اس کے آس پاس کئی چھوٹے چھوٹے نصرانیوں کے قلعوں اور شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان حصن الاکراد کی فتح سے فارغ ہی ہوا تھا کہ رمضان کے مہینے کا آغاز ہو گیا۔